کہانی ستارے میں آج پیش خدمت ہے پراسرار عورت۔ صفیہ سے میری ملاقات 1 سال قبل ہوئی تھی، جب میں ایک اسکول کی جاب کی وجہ سے گھر کو وقت نہیں دے پا رہی تھی اور ایک ایسی کام والی کی تلاش میں تھی جو میری غیر موجودگی میں گھریلو امور بخوبی سر انجام دے پاتی۔ اس سلسلے میں اپنے بہت سے جاننے والوں کو میں کہہ چکی تھی۔ صفیہ کو میری عزیز ترین سہیلی عالیہ، جو میرے ہر مسئلے کا حل تلاش کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے، میرے پاس لائی تھی۔ وہ اسے میرے حوالے کر کے یہ کہتے ہوئے دروازے سے ہی لوٹ گئی کہ مجھے جلدی ہے، باقی معاملات تم خود ہی طے کر لینا۔ بھاری جسم، سانولی رنگت، چوڑا چہرہ اور بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی مریم میرے اندازے کے مطابق 35-36 سال کے لگ بھگ ضرور ہوگی۔ میں اسے سارے گھر کے کام سونپنا چاہتی تھی، مگر بقول صفیہ کے وہ صرف کھانا پکانے اور کچن کی صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہے، اور چونکہ وہ اس سے قبل کراچی میں اور ادھر راولپنڈی کے اونچے گھرانوں میں خانسامہ کے فرائض انجام دے چکی تھی، اور مزید یہ کہ میٹرک پاس بھی تھی، اس لیے اس کی تنخواہ کا تقاضا میرے بجٹ سے باہر تھا، سو بات نہ بن پائی اور وہ چلی گئی۔ پھر مجھے ایک مناسب ملازمہ مل گئی اور میرے گھر کا نظام کسی حد تک چلنے لگا۔ ان دنوں میرے بدن میں شدید درد رہنے لگا تھا، لگتا تھا اعصابی نظام کمزور پڑ گیا ہے۔ میں اپنی تکلیف سے خاصی پریشان رہنے لگی۔ اسکول میں کام کا دباؤ زیادہ تھا، دماغ کی کھپت الگ رہتی، ڈاکٹر سے دوا کے ساتھ ساتھ دوستوں نے مالش کا مشورہ دیا تھا، سو اب عالیہ صفیہ کو مالش کی ماہر کہہ کر میرے پاس چھوڑ گئی۔ اس دن مجھے صفیہ کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ کوکنگ کے ساتھ ساتھ حکمت بھی جانتی ہے اور ایک ماہر دائی بھی رہ چکی ہے۔ اس نے مجھے دیسی نسخہ جات سے تیار شدہ بہت سی ادویات استعمال کرنے کا مشورہ دیا، جو میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا۔ صفیہ نے میری مالش کی، لیکن کیا ہوا کہ مرض بڑھنے لگا۔ مجھے اپنی ٹانگوں میں خون جمع ہوا محسوس ہوتا اور درد کی شدت بڑھ گئی تھی۔ میں نے اسے ہفتے بھر کے پیسے دے کر آنے سے منع کر دیا۔ اس کی ایک اچھی بات تھی کہ وہ بحث بازی نہیں کرتی تھی۔ جی اچھا باجی جان کہہ کر چلی گئی۔ ہمارے اسکول میں فائنل امتحانات کے بعد منعقد ہونے والے فنکشن کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اسکول والوں نے بچوں کے لیے فینسی ڈریسز اور ٹیبلوز کے مختلف کرداروں کی مناسبت سے لباس تیار کروانے تھے۔ اس روز میں نے صفیہ کو اسکول میں پرنسپل صاحبہ کے آفس سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور والہانہ انداز میں میری طرف بڑھی۔ باجی جی آپ کیسی ہیں؟ صفیہ تم یہاں؟ میں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے سوال کیا۔ جی باجی جان، اسکول والوں نے بچوں کے لیے کپڑے سلوانے تھے، اس لیے آئی تھی۔ اس دن مجھے علم ہوا کہ صفیہ درزن بھی ہے۔ امتحانات کے بعد نئے ایڈمیشن شروع ہو چکے تھے۔ اس دوران میں میری تکلیف کافی حد تک بڑھ چکی تھی اور اب مزید جاب جاری رکھنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ اب تو میرے دماغ پر بھی بھاری پن رہنے لگا تھا، سو میں نے جاب چھوڑ دی تھی، لیکن گھر بیٹھ کر 1 مہینے میں سخت بوریت کا شکار ہو گئی اور نوکری کی بجائے اپنا کوئی چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کرنے کے بارے میں سوچنے لگی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ میری بے چین روح مجھے زیادہ عرصے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے نہیں دے گی۔ میں نے سوچا کہ فاسٹ فوڈ ٹائپ کا ریسٹورنٹ کھول لیتی ہوں۔ آج کل فاسٹ فوڈ کی مانگ بھی زیادہ ہے۔ اس کے لیے جب میں نے عالیہ سے مشورہ کیا تو اس نے فوراً کہا کہ اس کام میں صفیہ کو بھی شامل کر کے اسے کوکنگ اور کچن کے معاملات کی ذمہ داری دی جائے۔ عالیہ کی بات بھلا میں کیسے ٹال سکتی تھی، سو میں نے صفیہ کو فون کر کے بلا لیا۔ وہ فوراً ہی چلی آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ آج کل سخت تنگی کے دن گزار رہی ہے، اس کے پاس ملازمت وغیرہ بھی نہیں ہے۔ باتوں کے دوران ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، کراچی سے بیاہ کر پنڈی آئی ہے، اس کے 4 بچے ہیں، شوہر کوئی کام نہیں کرتا، وہ نشے اور جوئے کی لت میں پڑا ہے، مکان کے کرائے سے لے کر سارے گھر کا خرچ اس کے ہی ذمہ ہے، اور وہ اپنے خاندان والوں سے چھپ کر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے۔ قصہ مختصر، وہ ریسٹورنٹ کے معاملے میں میرا پورا ساتھ دینے کو بخوشی تیار تھی، لیکن جب ہم اس مقصد کی خاطر ایک اچھی جگہ پر دکان دیکھنے گئے تو پگڑی اور کرائے کا بھاؤ تاؤ اتنا زیادہ معلوم ہوا کہ میں پریشان ہو گئی۔ اوپر سے جب فرنیچر، کراکری، ڈیکوریشن، ملازموں کی تنخواہ، بجلی گیس کے بھاری بل اور اشیاء خورد و نوش کے بڑھتے ہوئے بے لگام بھاؤ کا حساب لگایا تو معاملہ لاکھوں میں جا پڑا۔ ساتھ ہی ناتجربے کاری اور خواری کے خوف سے میں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ یہ سب میرے بس کی بات نہیں تھی۔ صفیہ مجھے بعد میں فون کرتی رہی، مگر میں نے جان بوجھ کر اس کا فون نہ سنا۔ ایک دوپہر وہ خود میرے ادھورے پروجیکٹ کے بارے میں معلوم کرنے چلی آئی۔ میں نے اسے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ میں اتنے بڑے پیمانے پر کاروبار کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں۔ صفیہ بڑی خاموشی سے میری بات سنتی رہی اور پھر جاتے جاتے بولی، باجی جی ہر کام میں خود ہی اچھے برے نفع نقصان کا نہیں سوچ لینا چاہیے، کچھ کام اوپر والے پر بھی چھوڑنا چاہیے۔ میں بہت دیر تک اس کی بات سوچتی رہی۔ موسم بدل رہا تھا، ہوا میں سردیوں کی خنکی شامل ہونے لگی تھی۔
شدید لو کے تھپیڑوں کے بعد ٹھنڈی ہوا کے جھونکے خوشگوار معلوم ہونے لگے تھے۔ مجھے شروع سے ہی سردیاں پسند ہیں۔ سردیوں میں جو اپنائیت محسوس ہوتی ہے کسی اور موسم میں نہیں ہوتی۔ میں اس شام ریس کورس سے واک کر کے واپس آئی تو گیٹ پر صفیہ کھڑی تھی۔ میں اسے اندر لے آئی۔ وہ سخت پریشانی کی حالت میں تھی۔ میری وجہ پوچھتے ہی وہ رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، باجی جی میرا بیٹا چھت سے گر گیا ہے، وہ کل سے سول ہسپتال میں ہے۔ علاج معالجہ تو مفت کا ہے مگر کچھ دوائیاں اور آنے جانے کا بھاڑا اور دوسرے اخراجات ہیں، جبکہ میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ آپ میری مدد کر دیں۔ صفیہ نے اس روز سے کبھی مجھ سے یوں پیسے نہیں مانگے تھے۔ میں نے اسے رقم دے دی۔ وہ کہنے لگی، باجی جان آپ کو واپس نہیں کر پاؤں گی۔ ہاں، اس رقم کے بدلے آپ کا کام کر دوں گی۔ چلو ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے سوچا تھا اب اس نے کہاں آنا ہے۔ دوسرے دن صفیہ صبح صبح میرے گھر آ پہنچی اور بڑی مہارت سے 1 گھنٹے میں 3 قسم کے کھانے تیار کر کے چل دی کہ بیٹے کے پاس ہسپتال جانا ہے۔ دسمبر کی چھٹیوں میں ہمیشہ کی طرح بہت سارے مہمان کراچی اور لاہور سے میرے ہاں آن پہنچے تھے۔ گھر میں خاصی چہل پہل اور رونق سی تھی۔ میں سارا دن ان کی خاطر مدارت میں لگی رہتی۔ دونوں شہر کے باسی کھانے پینے میں تیز تھے۔ اس دوپہر کو سب مہمان گھومنے چلے گئے اور میں کچن کی ابتر حالت دیکھ دیکھ کر ہولنے لگی۔ کوئی مدد کے لیے بھی نہیں تھا۔ میں نے سنک میں برتنوں کا ڈھیر جمع کیا تھا اور اسی لمحے مجھے صفیہ کا خیال آ گیا۔ ناچار اس سے فون کرنا پڑا۔ باجی میں 4 بجے آ پاؤں گی، اس نے بغیر کسی پس و پیش کے کہا اور میں اس کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ 4 بجے کے قریب دروازے پر گاڑی کا ہارن بجا تو میں سمجھی کہ مہمان شام سے پہلے ہی لوٹ آئے ہیں۔ میں نے گیٹ کی جھری سے دیکھا تھا صفیہ پراڈو سے اتر رہی تھی۔ اس نے نیچے اتر کر گاڑی میں بیٹھے شخص کو ہاتھ ہلایا اور گیٹ کی طرف بڑھی۔ ایک لمحے کو میرا جی چاہا کہ چپ کے کھڑی رہوں اور دروازہ نہ کھولوں، مگر پھر برتنوں کا ڈھیر اور کچن کی حالت زار یاد آئی تو گیٹ کھول دیا۔ مرینے کے سوٹ پر گرم شال اوڑھے، آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر لالی تھی۔ اس کا سیاہ رنگ مجھے کچھ اور بھی سیاہ لگ رہا تھا۔ کچن میں آتے ہی اس نے چادر اتاری، ایپرن باندھا اور برتن دھونے لگی۔ میں نے اظہار مروت کہا، صفیہ برتن بہت زیادہ ہیں، دراصل مہمان کافی آئے ہوئے ہیں۔ کوئی بات نہیں باجی، ابھی ذرا دیر میں دھوئے دیتی ہوں۔ آپ یہ بتائیں شام کے لیے پکانا کیا ہے؟ میں نے اسے فریج سے گوشت وغیرہ نکال کر دیتے ہوئے مینیو بتایا اور خود ٹی وی لاؤنج میں آ بیٹھی۔ ذرا سی دیر میں کچن سے برتنوں کی آواز کے ساتھ ساتھ پریشر کوکر کی آواز بھی آنے لگی۔ ساتھ ہی صفیہ کچھ گنگنا بھی رہی تھی اور بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اس نے مجھے آواز دی، باجی جی کچن چیک کر لیں۔ برتنوں کی دھلائی ہو گئی تھی۔ میں نے چولہے اور شیلف بھی صاف کر دی اور فرش دھو دیا ہے۔ قورمہ اور بریانی تیار ہے، سلاد بھی بنا دی ہے، بس آپ نے نان منگوانے ہیں اور مہمان فارغ۔ میں بہت حیرت زدہ ہوئی کہ اس نے اتنا سارا کام اتنی جلدی کیسے نپٹا لیا۔ پرس سے پیسے نکال کر دیتے ہوئے میں خود کو یہ سوال کرنے سے روک نہ پائی، صفیہ آج تو تم میرے گھر بڑے ٹھاٹھ میں آئی ہو، بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کے۔ کون تھا وہ؟ میرا سوال سن کر وہ کہکا مار کر ہنس دی، باجی جی پرانا عاشق تھا میرا، آج پی سی میں لے گیا تھا لنچ کروانے۔ میں اس کا چہرہ ایک ٹک دیکھنے لگی۔ عاشق اور اس کا پھر پی سی میں لنچ؟ اس کے جانے کے بعد میں نے جتنا اس کے بارے میں سوچا میرا دماغ الجھتا چلا گیا۔ مہمان قریباً 2 ہفتے رہے تھے۔ جیسے ہی وہ لوگ گھومنے پھرنے اور شاپنگ کو جاتے میں صفیہ کو فون کرتی اور وہ بوتل کی جن کی طرح آن پہنچتی، چٹکیوں میں برتنوں کا ڈھیر دھوتی، ساتھ میں شام کے لیے کچھ نہ کچھ پکا کر بھی جاتی۔ مہمان چلے گئے تو میں نے اس کا حساب چکتا کرتے ہوئے کہا، اب جب ضرورت پڑی تو بلا لوں گی۔ ٹھیک ہے باجی جی، مگر جمعرات کو نہ بلانا، وہ بہت رسان سے بولی۔ میں نے اس کی عادات اور مصروفیت کے پیش نظر کافی چپتے انداز میں پوچھا، کیوں لنچ پر جانا ہے اس جمعرات؟ وہ میرے لیجے کی کاٹ کو محسوس کیے بنا مسکراتے بولی، نہیں باجی جی، جمعرات کو میں چھٹی کر کے صرف پڑھائی کرتی ہوں۔ آپ بھی اس جمعرات کو آئیں نا، آپ کو حساب کتاب کر کے بتاؤں کہ آپ اس عمر میں کیوں اتنی بیمار رہتی ہیں۔ اب وہ ایک نیا روپ لیے مجھ سے مخاطب تھی، کیا تم یہ کام بھی کرتی ہو؟ مجھے اپنی آواز گلے میں پھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ جی باجی جی، میرے پاس روحانی طاقت ہے، میں جمعرات کو شاہ بی بی کے روپ میں ہوتی ہوں، تمام دن درود و صلوات کا ورد کرتی ہوں، لوگ دور دور سے میرے پاس آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔ وہ بولے جا رہی تھی اور میں بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ میری حیرت دیکھ کر ہنسنے لگی۔
باجی جی آپ کو بھی میری بات پر یقین نہیں آیا؟ میری دوسری باجیاں بھی یقین نہیں کرتی، مگر میرے ساتھ ایک خاص مخلوق رہتی ہے۔ جب میں کام کرتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، کھانا پکاتی ہوں تو وہ میری مدد کو لگ جاتے ہیں اور میں ان کی بدولت گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر لیتی ہوں۔ وہ بولے جا رہی تھی اور میرے وجود میں انجانے خوف کی لہریں سرسرانے لگیں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب اسے کبھی نہیں بلاؤں گی اور نہ ہی اس سے ملوں گی۔ حالانکہ وہ چلی گئی تھی مگر مجھے اپنے گھر سے خوف محسوس ہونے لگا تھا، راتوں کو سوتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے دوسری صبح عالیہ کو فون کر کے اپنی کیفیت بتائی تو وہ مجھے لینے آن پہنچی اور میں اپنا ضروری سامان لے کر ہفتہ 10 دن کے لیے اس کی طرف چلی گئی۔